خواتین و حضرات، میں بھی پاکستان ہوں کہ ایک اور شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک بے ایمان منصف رہتا تھا جس کا کام تو انصاف کرنا تھا، پر وہ انصاف مہیا نہیں کرتا تھا۔ اسی علاقے میں ایک بیوہ عورت بھی رہا کرتی تھی جس کو اس سے انصاف درکار تھا۔ وہ ہمیشہ منصف کے پاس جاتی اور اس سے کہتی کہ میرا انصاف کرو۔ اب وہ منصف نہ تو کسی انسان سے ڈرتا تھا، نہ ہی اسے خدا کا خوف تھا، لیکن وہ عورت بار بار اس کے پاس جاتی اور روتی، چیختی، چلاتی کہ میرا انصاف کرو، میرا انصاف کرو۔ وہ اسے بھگا دیتا کہ جاؤ پھر کبھی آنا۔ وہ پھر واپس آ جاتی کہ میرا انصاف کرو۔ آخر کار وہ منصف جو کہ نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ دنیا میں کسی شخص سے ڈرتا تھا، اس بیوہ عورت کا انصاف کرتا ہے اور اس کو انصاف مہیا کرتا ہے۔ آج خواتین و حضرات، میں آپ کو ایک خاص پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جہاں پر ہم ایک ایسی ہی بیوہ کی مانند چیخنا اور چلانا شروع کرنے والے ہیں جس کی آواز سنی نہیں جا رہی۔ اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بہرے ہو چکے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں لوگوں کے کلموں کی سیاہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ نہ تو وہ ہمارے خطوں کا جواب دیتے ہیں نہ ہماری اپیلز کا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں کاؤنسلر کاشان بینٹ۔ کاشان، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ سمسن۔ کاشان بینٹ کولن بروک ہیتھرو کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں کے کاؤنسلر ہیں، اور کاشان بینٹ نے ایک پروٹیسٹ کا آرگنائز کیا ہے جو کہ پاکستان ایمبیسی کے سامنے 9 تاریخ نومبر 2019 کو منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے منعقد کرنے کا ریزن یہ ہے کہ 2-3 دفعہ ہم ہز ایکسلنسی دی ایمبیسڈر آف پاکستان زکریا نفیس صاحب کو ملنے کے لیے گئے ہیں۔ میں خود بھی اس وفد کا حصہ رہا ہوں، جس میں ہم نے ہمیشہ اپنی بات ان تک پہنچائی ہے، ٹیبل پر بیٹھ کے ان سے بات کی، ان سے کہا کہ ہمارے تحفظات جو ایڈورڈز کالج کو لے کر ہیں، ایک ایسا کالج جو کہ پچھلے 100 سال سے بھی زیادہ سے اس قوم کی خدمت کرتا رہا ہے، اس کالج کو اب گورنمنٹ ہتھیانا چاہتی ہے۔ پروونشل گورنمنٹ اس کو انڈر ریگولیشن 118 اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے۔ ہائی کورٹ نے 1 اکتوبر 2019 کو یہ ججمنٹ دے دی ہے کہ یہ کالج اب ان کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ سارے ری ایشورنسز کے باوجود جو کہ نفیس زکریا صاحب کی طرف سے یا فارن منسٹر پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ہمیں یہاں پر انگلینڈ میں دیے گئے، وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے اور کورٹ نے اس کے برعکس فیصلہ دیا ہے۔ کاؤنسلر کاشان بینٹ کی قیادت میں قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے، اب ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں، ہم باہر کھڑے ہو کر چیخ و پکار کے ساتھ ان کے کانوں تک اپنی رسائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاشان، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو ویری مچ سمسن۔ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ کتنے عرصے سے اس ایشو سے، ایڈورڈز کالج کے ایشو سے کنیکٹڈ ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ پروٹیسٹ سے کیا اچیو ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ سمسن۔ ایڈورڈ کالج کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں، یہ کافی سالوں سے یہ وہاں کی جو حکومتیں تھیں ان کا یہ اس کے اوپر نظر تھی، کیونکہ یہ ہمارا دیکھ لیں 150 سال سے بھی پرانا یہ ادارہ ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوشش ہمیشہ کرتے رہے کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طرح اس کو نیشنلائز کر لیں۔ جب 72 کے اندر ساری، یعنی کہ آپ کہہ لیں پنجاب میں اور سندھ کے اندر جتنے بھی ہمارے ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا تھا، تب خدا کا شکر ہے کہ تب وہاں پہ یہ ادارے کو انہوں نے نیشنلائز کرنے سے انہوں نے، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اینٹی گورنمنٹ حکومت تھی وہاں پہ۔ یہی میں آپ سے ابھی اس پہ آگے آ کے یہی بات کریں گے، کیونکہ وہاں پہ فیڈرل میں ڈفرنٹ گورنمنٹ تھی اور پروونشل میں ڈفرنٹ گورنمنٹ تھی، تو جس کی بنا پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم کوئی بھی ادارے جو ہیں وہ نیشنلائز نہیں کریں گے۔ آپ کہہ لیں کہ اب بلوچستان میں بھی سیم یہ ڈیسیجن انہوں نے لیا تھا۔ صحیح۔ اور ابھی کیونکہ میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ ابھی فیڈرل اور پروونشل دونوں سیم گورنمنٹ ہیں، دونوں پی ٹی آئی کی اس وقت دونوں جگہوں پہ کہہ لیں آپ میجورٹی ہے، اور یہ ان کا دوسرا سال ہے، بلکہ دوسرا ٹینیور ہے ان کا وہاں پہ کے پی کے میں، تو اس لیے آئی تھنک ان کے پاس یہ ایک بہت ویلڈ، آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ریزن ہے کہ ابھی اگر ہم پروونشل میں کوئی بھی ایکٹ کریں گے تو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ صحیح، کیونکہ دونوں سیم عمران خان صاحب کی انڈر آتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ آپ کہہ لیں مہینوں سے، جب یہ کافی اس نے سیریس ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ہمارا جو مسئلہ ان کے ساتھ، تو ہم نے
کافی اپنی طور پہ ہم نے لابنگ کرنی شروع کی. ہم نے کیونکہ میں پاکستان کرسچن ایسوسیشن UK کی ایک آرگنائزیشن اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. صحیح. تو ہم اپنے طور پہ بھی جس طرح ڈفرینٹ آرگنائزیشن جتنی UK بیسڈ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے ریسورسز یوز کیے, اسی طرح ہم نے بھی ہماری جو اپنی ایسوسیشن ہم نے اپنے ریسورسز یوز کیے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کی تہہ تک پہنچیں اور اس کو جلد سے جلد حل کرنے کی طرف ہمارا بھی کوئی اگر ہم اس پہ رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ضرور پلے کریں. اور اس سلسلے میں ہماری پاکستان ہائی کمشنر جو یہاں پہ نفیس زکریا صاحب ہیں ان سے ہماری اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی. اس کے بعد ہم جب ڈاکٹر پیٹر صاحب کی قیادت میں ہم سب گئے تھے جس میں آپ بھی شامل تھے, اس میں میں بھی تھا, تو ہم اس میں بھی ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے ان کے پاس. اس کے علاوہ جب یہاں پہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے تو پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے ہماری ایسوسیشن کو ایک انویٹیشن لیٹر آیا تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ PCA کے آپ یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ پلیز اس کے اندر تشریف لائیں. میں خود پرسنلی اس میں نہیں جا سکا, مگر میں نے ہمارے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں میں نے ان کو وہاں پہ بھیجا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر ضرور اسٹینڈ لیں اور ان سے ضرور اس پہ بات کیجیے گا ایڈورڈ کالج کے حوالے سے. اور انہوں نے بھی آپ کو یقین دہانی بالکل. آپ جو ہمارے جہاں سے PCA کے جو ریپرزنٹیٹیو گئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے اور یہ آپ کا جو ادارہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو تھے یہ ان کے الفاظ تھے. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ آرمی کے بہت بڑے یہاں پہ آفیسرز آتے رہے ہیں, ان سے اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر ہماری ان سے بھی پرسنل اس کے مسئلے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ہائی رینکنگ آپ کہہ لیں ٹاپ رینکنگ جو ہے آرمی آفیشلز کے ساتھ بالکل ہماری اس پہ ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. جب وہ یہاں پہ آئے تھے ان کو بھی ہم ملے اور انہوں نے بہت کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ ایشورنس دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں, یہ ادارہ آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے بالکل واقف ہوں اس سارے مسئلے سے, آئی نو واٹس ہیپننگ اوور دیئر, اور ہی سیڈ دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری, یو کین ٹیک مائی ورڈس. اور اس کے بعد ہم بہت ہی خوش تھے اور بہت سیٹسفائڈ تھے کہ آن دا گراؤنڈ لیول جو بھی وہاں پہ جو بھی ریئلٹی ہے پشاور کے اندر جو وہ مرضی کرتے رہیں, جب ہمیں اتنی بڑی ایک ایشورنس مل گئی ہے ایک بہت بڑے شخص سے, تو ہم تھے کہ یہ ادارہ کہیں نہیں جائے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے فیور میں ہوگا, انصاف پہ ہوگا, کیونکہ یہ ایک چرچ ادارہ ہے, چرچ رن بائی دا ڈائسس آف پشاور, تو یہ ان کے ساتھ ہی رہے گا. تو مگر وی ور ریئلی شاکڈ کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو نیشنلائز کرنے کا, اینڈ وی ور ریئلی شاکڈ, اور ہم نے کہا کہ یار یہ کیا گیم ہو رہی ہے وہاں پہ. کیا یہ ایشورنس آپ کو کسی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف کے تھرو ملی یا کچھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ ہم ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کی اور وی آر لوکنگ ٹو دس تھنگ. مگر جب یہ ہائی کورٹ کا جب یہ فیصلہ آیا تو جدھر ساری کرسچن کمیونٹی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی پاکستانی کرسچنز ہیں, ایون کہ جو پاکستانی نہیں بھی ہیں بٹ دے آر سم ہاؤ دے آر کنیکٹیڈ ود دس ایڈورڈ کالج آف مشنری پروجیکٹس, تو وہ سارے بہت شاکڈ ہوئے کہ یار یہ کیا ہو گیا ایک دم, کیونکہ اچھا بھلا ملک چل رہا ہے. اسپیشلی جب یہ نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ جی ہم ساروں کو انصاف فراہم کریں گے, وی ول بی ایکول ود ایوری ون, نام بھی تحریک انصاف. اور جنہوں نے کہا کہ جی ہمارا منشور یہ ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے ٹو بی ایکول ود ایوری ون, فیئر اینڈ ایکول, جس کا جو رائٹ ہے ہم اس کو وہ پرووائڈ کریں گے. اور ان کی گورنمنٹ کے اندر اس طرح کا ایک ایکٹ ہو جانا جو ایک ڈکٹیٹر نے شروع میں کیا, اس کے ساتھ ہی پھر جب بھٹو نے کیا یہ سارا کچھ, تو اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جب چلتی رہیں تو ہمیں تو اب یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کی کچھ اور ہی پالیسی ہے. ان کی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان ساروں کے لیے ایکول ہے, ہم سب کے لیے انصاف فراہم کریں گے, تو اس پہ اب کافی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا واقعی PTI ہمارے لیے خاص طور پہ کرسچنس کے لیے ایک اچھی حکومت ثابت ہوگی کہ نہیں. ہماری لنڈن کے اندر بہت اچھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ سینئر پولیٹیشینز ہیں, ہمارے جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سارے اس کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب میں خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جتنے بھی کرسچنس پولیٹیشینز ہیں یا جو ہم عام لوگ ہیں جس طرح میری طرح کے, ہم سارے اکٹھے ہیں اس میں. اکثر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایشو کے اوپر ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں ڈویژن پائی جاتی ہے, صحیح, وہ ہر کسی میں ہے, مگر اس ایشو کے اوپر ایڈورڈ کالج کے اندر میں خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وی آل آر اسٹینڈنگ ٹوگیدر آن دا سیم پیج میں. اور اس میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ساری آرگنائزیشن جو ہیں اپنا اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں. اس کے اندر سے میرا اس کے اندر صرف یہ رول تھا کہ جو انیشیٹو تھا, جو پہلی کال تھی جو لنڈن کی طرف سے, وہ میں نے وہاں پہ ساروں کو کی. بارش کا پہلا قطرہ آپ ہاں بالکل, خدا کا شکر ہے خدا نے اس کے لیے استعمال کیا.
آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے کہ آپ جو بھی اپنا ایک پلی یا اپنا پریزنٹیشن جب آپ نے پروٹیسٹ کے بعد جب آپ پاکستانی ہائی کمیشن کو یہاں پہ سبمٹ کریں گے تو آپ اس کو چیز کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا جواب کیسے طلب کریں گے یا کیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں اس کی ریکگنیشن ملے؟ یہ ہماری جو ابھی فائٹ اس وقت جو ہم لڑنا شروع کی ہم نے، یہ میرے خیال سے یہ کافی لمبی فائٹ ہوگی ہماری، میرا جہاں تک خیال ہے. اور کیونکہ ہماری ایک قسم کی فائٹ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو سٹوری شیئر کی تھی کہ ایک بیوہ بار بار جاتی رہی اپنے منصف کے بعد کہ میرا انصاف کرے، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم تھرو ڈفرینٹ ریسورسز، تھرو ڈفرینٹ ایکٹس ہم یہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. بالکل صحیح. کیونکہ جس طرح ہم لابنگ کرتے رہے، لابنگ کے تھرو ہم نے کافی کچھ اچیو بھی کیا، اپنا میسیج پہنچایا بھی، مگر جو رسپانس ملنا چاہیے تھا وہ رسپانس نہیں ملا ہمیں. تو ابھی ہمارا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ پروٹیسٹ کا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پروٹیسٹ کریں گے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے ہم وی آر ویری پیسفل سٹیزنز آف پاکستان، جو جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں، ایون کہ ہم یہاں پہ یو کے میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم فیل کرتے ہیں کہ وی آر ویری مچ پاکستانی، ٹھیک ہے، وی آر ویری پیٹریوٹک. میں اکثر اپنے جتنے بھی جو مسلمس ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہو، آپ پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو. میں انہیں کہتا ہوں پاکستان کا اس میں نام بالکل بدنام نہیں کر رہے. اگر آپ پاکستانی ہو، میں اس سے زیادہ پاکستانی میں ہوں. بالکل صحیح. ہمارے جو ووٹس ہیں، جو 1947 جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے ووٹ سے ہی جو پنجاب کا جو حصہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے ووٹوں سے، جو کہ اب پاکستان کا سب سے بڑا حصہ ہے، پروونس ہے، تو وہ ہمارے ووٹ سے ہے. اور ہم نے امیگریشن نہیں کی وہاں پہ، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، وی آر دی انڈیجنس پیپل. بالکل ہم وہاں کے. آپ سارے تو مائگریشن کر کے آپ وہاں پہ آئے ہیں، آپ ساروں نے وہاں سے موو کیا اپنے انڈیا سے کئی ڈفرینٹ حصوں سے آپ پاکستان کے اندر آئے ہیں، مگر ہم جو کرسچنس ہیں ہم تو وہاں کے رہنے والے ہیں. تو یہ ہمارا زیادہ اس کے اوپر زیادہ حق ہمارا ہے. بہت تو جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی کہ ہائی جیک نہ کر لے، میں اس کی طرف آتا ہوں. تو ہماری جو برمنگھم میں ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے اس کے اوپر ہم نے اس میں بنایا کہ ہم نے وہاں پہ کس طرح کے نعرے لگانے ہیں، جو ہمارے سلوگنز ہوں گے، جو ہمارے بینرز ہوں گے، جو ہم نے پکڑے ہوں گے، پلے کارڈز ہوں گے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا کیا نہیں لکھا. ہم نے ایک ایک چیز ڈیٹیل کی تاکہ یہ میسج کہیں نہ جائے کہ یہ اینٹی پاکستان پروٹیسٹ ہو رہا ہے. That's very good. اور اس کے اندر ہی آپ دیکھیں گے اس پروٹیسٹ کے اندر ہمارے ساتھ پاکستانی پرچم بھی ہوں گے، ہم ان کو بھی وہاں پہ لہرائیں گے. اور بہت سے میں نے سنا ہے کہ بہت سے مسلم دوست بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بالکل اس کے اندر مسلم دوست ہمیں جوائن کریں گے، دوست ہو آر اسٹینڈنگ ود اس ہو ہیو دا سیم تھنکنگ، جو ہماری تھنکنگ ہے کہ نہیں اداروں کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں گورنمنٹ کے اپنے اداروں کی اب سچویشن آپ کو پتہ ہے، میرے سے زیادہ پتہ ہے، آپ پاکستان آپ بھی جاتے رہتے ہیں. گورنمنٹ کے اپنے اداروں کی جو اس وقت ان کی جو ریپوٹیشن ہے بہت خراب ہے. 250 سے زیادہ ادارے کے پی کے گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہیں جو کہ کچھ بھی پرفارم نہیں کر سکتے. اور یہ کیوں وہاں کے جتنے بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں آمد سے کہ وہ کیوں پرائیویٹ یا مشنری اداروں سے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو اسٹینڈرڈ ہے بہت ہائی ہے، ان کی کوالیفیکیشن جو ہے دے ہیو ویری گڈ ٹیچرس، ان کا ایک وہاں پہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اٹس ویری گڈ. تو آپ کیوں ایک اچھے ادارے کو اپنے تحویل میں لینا چاہتے ہو اور اس کا آپ اسٹینڈرڈ گرانا چاہتے ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب 72 کے اندر جب سارے ادارے نیشنلائز ہوئے تھے تو ان کا اسٹینڈرڈ ہمیں پتہ ہے اس کا کیا ہوا تھا، ایف سی کالج کا، بڑے کالج کا، قوم کو بھی بہت نقصان پہنچا. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نیف فردوس صاحب جو کہ پرنسپل ہیں ایڈورڈز کالج کے. 2014 میں ان کی تعیناتی اس کالج میں ایز اے پرنسپل ہوئی اور ان کی پاس یہ شرف حاصل ہے کہ یہ پہلے ایشین پرنسپل ہیں ایڈورڈز کالج کے. اس سے پہلے آج تک جتنے بھی پرنسپلز اس کالج کے رہے ہیں وہ تو یا برٹش یا امریکن رہے ہیں. سو پروفیسر ڈاکٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر نیف فردوس صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. انہوں نے بہت زیادہ تعلیم میں اپنے آپ کو منوایا ہے. پاکستان میں فیڈرل بورڈ کے ہیڈ رہے ہیں کافی عرصہ تک جب اپنی فوج میں تھے یہ. اس کے بعد انہوں نے LLB بھی کیا ہے، LLM بھی کیا ہے، سو یہ ایک وکیل بھی ہیں. اس کے ساتھ ان کے حصہ میں 2 PhDs اور غالباً 6 ماسٹر ڈگریز بھی موجود ہیں. So he is a very learned man and absolutely the right man to be leading the Edwards College, which was such a brilliant name. Dr. Sahab, welcome to the show. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.
میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک پی ایچ ڈی کی ہے اچھا جی، اور باقی سب آپ نے ٹھیک بتایا. اچھا ونڈرفل. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ 1 اکتوبر کو 2019 کو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اس ہائی کورٹ کے فیصلے کی ریٹن کاپی آپ کو 24 اکتوبر کو دی گئی، اور آپ نے جیسا بتایا کہ 30 دن کا وقت آپ کے پاس اب موجود ہے کہ آپ اس اپیل کو، آپ اس ڈیسیجن کو اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ اس کیس کے اس فیصلے کو اپیل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو آپ ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں 24 اکتوبر کو ہائی کورٹ کی طرف سے ریٹن فیصلہ جو ہے موصول ہوا ہے، اور چونکہ یہ کیس ڈائسز آف پشاور چرچ آف پاکستان نے کیا ہے، اس لیے ڈائسز آف پشاور چرچ آف پاکستان کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے اور وہ سپریم کورٹ میں اس دوران جا سکتے ہیں. اور میں آج آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ڈائسز آف پشاور چرچ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا کیس سبمٹ کروا چکا ہے اس ججمنٹ کے خلاف جو کہ 1 اکتوبر 2019 کو دی گئی تھی. صحیح. سو آج کا مطلب ہے کہ 6 نومبر 2019 کو آج ہم نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی اپیل دائر کر دی ہے. جی بالکل صحیح. سو آپ کی جو لیگل ٹیم ہے، آپ خود بھی وکیل ہیں، اس میں کیا پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جیتنے کے امکانات ہیں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے میں قبل وقت کوئی چیز کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اپیل ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بہت ساری ایسی وائلیشنز ہوئی ہیں جو کہ میرے خیال کے مطابق سپریم کورٹ میں جا کے ان کا بہتر طور پہ ازادہ ہو سکے گا. ججمنٹ میں بہت سارے ایسے فلاز رہ گئے تھے جن فلاز کو دیکھنا ضروری تھا، اور یہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل چیزیں تھیں. صحیح. اور لا کا بھی جو جسے ہم کہتے ہیں انگلش لا میں ٹرم یوز ہے ایئر آف لا آپ کے مطابق کافی جگہوں پہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 1972 کا جو ریگولیشن ہے 118 جو ریگولیشن 118 ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے انہوں نے سیکشنز کوٹ کیے ہیں 1987 کی ججمنٹ کو بالا طاق رکھتے ہوئے. جی بالکل. چونکہ جو ہماری آنریبل ہائی کورٹ ہے، انہوں نے 1974 کا جو نوٹیفکیشن ہے جس کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں، ان کو ویلڈ قرار دیا ہے اور نیشنلائزڈ کر دیا ہے ایڈورڈز کالج کو along with its property. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنریبل پشاور ہائی کورٹ کی نظروں سے اوجھل رکھی گئیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 1987 میں سپریم کورٹ یہ واضح کر چکا ہے کہ جب بھی کبھی جو ماشاء اللہ ریگولیشن 118 کے تحت کوئی بھی ادارہ نیشنلائز ہوگا تو اس کی سیکشن 4 اور 5 کے اوپر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی 1987 میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس کی پراپرٹیز جو ہے وہ نہیں نیشنلائزڈ ہوگی. تو اس کیس میں تھوڑا سا یہ چوک ہو گئی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ 1972 کا جو مارشل ریگولیشن 118 ہے اس کا حوالہ دیا گیا تھا اس ججمنٹ میں جو 1 اکتوبر کو آئی تھی کہ یہ اس کو انڈیمنٹی حاصل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کی. لیکن 1974 جو ہے اس کے اندر 118 کا کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا. تو جب جس ریگولیشن کا ریفرنس ہی نہ دیا گیا ہو تو اس کو انڈیمنٹی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل جن کی وائلیشن ہوئی ہے. آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن 20 کی وائلیشن ہوئی ہے جس میں جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، جو مشنری ادارے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے بارے میں کہا گیا، مائنورٹیز کے بارے میں کہا گیا، کرسچن کریکٹرز جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا. پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10 کی وائلیشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 105 کی وائلیشن ہے. دیر آر مینی وائلیشن جو ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی ہوئی ہیں، اور سپریم کورٹ میں جا کے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان کی، اور مجھے امید ہے کہ اس کی ریمیڈی ملے گی. ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے آڈینس کو صرف تھوڑا سا تسلی کے لیے
आप मुझे बताइएगा कि मैं अगर बात करेक्ट कर रहा हूं कि जब तक इसका फैसला, जब तक ये अपील में है, लीगली चर्च ऑफ पाकिस्तान ही अभी भी इसको ओन करता है और अभी गवर्नमेंट के हवाले या उसकी तहवील में ये प्रॉपर्टी दी नहीं गई फिजिकली। देखिए, इसमें यूं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपकी कोई अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी पहली हियरिंग में ही बताता है कि ये लीव टू अपील ग्रांट हुई है या नहीं है। अगर लीव टू अपील ग्रांट होती है तो उसके साथ ही जो जजमेंट होती है लोअर कोर्ट की, जो जैसे पेशावर हाई कोर्ट है, तो उसकी वो जजमेंट के ऊपर स्टे आपको मिल जाता है और उस वक्त तक स्टेटस को वही रहता है जजमेंट से पहले का था। तो हमें उम्मीद है हमारी जो पहली हियरिंग है वो खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी और उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारा क्या फीट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यू आर अ सोल्जर एंड यू बीन एक्सट्रीमली ब्रेव। आपके घर पे हमला भी किया गया, मैंने सोशल मीडिया पर उसकी फुटेज देखी, आपकी तस्वीर को भी जो है डेसिक्रेट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। पेशावर में आपका रहना, आपके सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं? सिक्योरिटी का जहाँ तक कंसर्न है तो बड़े वाजबी से मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और वो भी बड़ी मुश्किल से 2 पुलिस वाले मुझे प्रोवाइड किए गए हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि 15 से 20 एप्लीकेशंस मैं मुख्तलिफ अदारों को दे चुका हूँ और तमाम एप्लीकेशंस तमाम अदारों को देने के बावजूद खातर ख्वाह मेरी सुनवाई नहीं हो पाई और अभी मुझे मजबूरन पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू करना पड़ा है। डॉक्टर साहब, अभी आपकी फैमिली तो ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपकी फैमिली को आपके खिलाफ एक कमज़ोर मोहरा समझ के यूज़ किया जा सकता था, आपने उनको मुल्क से बाहर भेज दिया है, लेकिन आप जब अपने घर से कॉलेज जाते हैं या कॉलेज से घर आते हैं, उसके दौरान आपको कभी कुछ वर्बल या कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ अब्यूज़ का सामना तो कभी नहीं करना पड़ रहा? बेइंतहा मुझे सामना करना पड़ता है बिकॉज जो चंद लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मैं इस कॉलेज को छोड़ के चला जाऊं और वो इस कॉलेज पे कब्जा कर ले। मैं यहाँ पे एक जो है, मैं समझता हूँ कि ये मेरी कम्युनिटी और ये मेरे चर्च की प्रॉपर्टी है और इस पे मैं किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा। ये मेरे लिए मानी नहीं रखता कि मुझे कोई कितना अब्यूज करे या कितना टॉर्चर करे, ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये अदारा जो है ये मेरी चर्च का है, ये मेरी कम्युनिटी का है और इसको मैं किसी सूरत में जाने नहीं दूंगा। मैं तमाम एफर्ट्स अपनी लगाऊंगा, मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक्स टू यू, और आपकी जितनी भी ये जो काविशें हैं, जितनी भी आप कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह भी आप खड़े होकर फाइट कर रहे हैं इस अदारे के लिए, आपको हमारी सब कौम की तरफ से आपको हम सलूट करते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये एश्योरेंस भी देना चाहता हूँ कि आपके साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीही जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी मसीही इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, वो आप सब आपके साथ हैं और जब भी ज़रूरत पड़ी, जैसी भी ज़रूरत पड़ी, हम हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जो हमारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो PTI से, नून लीग से या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सपोर्ट आपके लिए कैसी है? देखिए, जब मेरे से बात करते हैं तमाम रिप्रेजेंटेटिव तो मुझे अपनी सपोर्ट का मुकम्मल यकीन दिलाते हैं। जो हमारे सिंधु साहब हैं, जो पंजाब असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मोशन पेश किया। फिर कामरान माइकल साहब ने सेनेट की जो कमेटी है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर्स, वहाँ पे इस इशू को लेके गए। हमारे चौधरा साहब हैं जो सिंध असम्बली के हैं, उन्होंने इसको किया। जीवा साहब ने नेशनल असम्बली में इस इशू को उठाया। शनीला रूथ हैं, वो जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे तमाम हायर कमांड के साथ बातचीत कर रही हैं। सेनेटर विलियम साहब बात कर रहे हैं। इन तमाम लोगों की एफर्ट्स मैं एक्नॉलेज करता हूं। इसके अलावा और भी हैं जो सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे इन मेंबरान्स को इस मसले को असेंबली में भी उठाना चाहिए भरपूर तरीके से। इंडिविजुअल लेवल पे जब ये उठाते हैं तो वो आवाज एक होती है, अगर ये इकट्ठे अपनी अपनी असेंबलीज में उठाएं तो फिर ज्यादा पावरफुल।
आवाज आती है। जी वंडरफुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने हमें अपनी कीमती राय से, अपने अपडेट से बताया। हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा महफूज रहें और इंसाफ की जीत हो, तहरीक इंसाफ की हो या ना हो, इंसाफ की जीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Kashan Bagheri Sahab is an extremely brave man. He's facing that alone in Peshawar. यहाँ पे आपने लोगों को दावत दी है कि वो आएं. Why do you think they will come and support you in the protest? सैमसन, ये आपने बड़ा ही अच्छे मौके पे ये मेरे से सवाल किया, और आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि हम जितने भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी मसीह यूके में बसते हैं, हम सबको ये कॉल दे सकें कि वो सारे बाहर आएँ। और क्यों आएँ, ये बड़ी अच्छी आपकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखें मेरे प्रोफेसर ये जो हमारे बघेड़ी साहब हैं, प्रिंसिपल साहब, इनसे कभी मेरा मुलाकात नहीं हुई, मेरी बिशप साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, इवन मैं पेशावर कभी एडवर्ड कॉलेज गया भी नहीं, ठीक है। मगर हमने ये आवाज़ क्यों उठाई है, क्योंकि ये हमारी कौम का मसला है, ये हमारी एक शनाख्त है। क्योंकि देखें हमारी जब से पाकिस्तान बना है, एजुकेशन ले लें या मेडिकल फील्ड ले लें, उसके अंदर जो क्रिश्चियंस ने जो उसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी, आज तक किसी भी कम्युनिटी ने इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी। और अगर ये कोशिश करें कि ये हमसे ये अदारा ले लें और हमारी शनाख्त ख़त्म कर दें, तो ये हम होने नहीं देंगे। ठीक है, अब देखें लोग बाहर क्यों निकलें, क्योंकि देखें ये किसी एक का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये सैमसन आपका मसला नहीं है, ठीक है, ये हम सब का मसला, ये इवन ब्रिगेडियर साहब का मसला नहीं है। वो प्रिंसिपल है, वहाँ पे चले, अगर वो नहीं होंगे उनके लिए कोई और आ जाएगा, ठीक है। मगर ये हमारी कौम का मसला है। हम सब जितने यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबको बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आज हम यहाँ इस अदारे के लिए खड़े ना हुए, तो मुझे डर है कि और बहुत से अदारे जो इस वक्त हमारे पास हैं वो भी हमसे ना छीन लिए जाएं। ओह वंडरफुल। तो इसलिए हम मेरी सबसे जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब से मेरी ये अल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि आप सब 9 नवंबर को बाहर निकलें। 11:30 बजे पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आज आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो यकीन करें कि ये कौम कल को ये आपसे ही पूछेगी कि आप जब ये अदारा नेशनलाइज हो रहा था तो आप कहाँ थे। यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी एक कोटेशन याद आ रही है मार्टिन लूथर किंग की। उन्होंने कहा था कि इन द एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। वाह वाह वाह। और यह हकीकत है, कल को हमारे ही बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब ये अदारे नेशनलाइज हो रहे थे तो आप कहाँ थे उस वक्त। तो आज अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी शिनाख्त को कैरी ऑन करने के लिए हमें 9 नवंबर को बाहर निकलना है, और हमने ये शो करना है कि वी आर टुगेदर, और ख़ास तौर पे इस मसले के ऊपर हम एक हैं। बहुत खूब कशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। ख़वातीन और हज़रात, मैं आज अभी मेरा दिल बहुत भरा है ये सारी बातें सुन करके। अपनी कौम की खिदमत करने के लिए बाज़ औक़ात हमें कितनी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कशान बेनेट ने अभी कहा कि एट दी एंड ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे दुश्मनों ने क्या कहा, बल्कि ये देखा जाएगा कि हमारे दोस्त किस तरह खामोश थे। खामोश मत रहिए, प्लीज़ बाहर आइए, और हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।